بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جہاں انسانیت کے سب سے قدیم آثار ملے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام سب سے پہلے ہجرت کر کے پہنچا، اور یہ وہ ملک ہے جہاں سے دنیا کی سب سے مشہور کافی کی شروعات ہوئی۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایتھوپیا کی سیر پر، جسے افریقہ کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو یورپی طاقتوں کا غلام کبھی نہ بن سکا؟ کیا آپ کو معلوم ہے ایتھوپیا کا کیلنڈر دنیا کے باقی کیلنڈر سے 7 سال پیچھے ہے؟ کیا آپ نے یہ سوچا ہے ایک ایسا افریقی ملک بھی ہے جہاں مسلمانوں کو سب سے پہلے پناہ ملی تھی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں بائبل کی مشہور تابوت سکینہ کی کہانی بھی اسی سرزمین سے جڑی ہوئی ہے؟ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایتھوپیا کی تاریخ، لوگوں کی زندگی، کلچر، مذہب، سیاحت اور وہ حیران کن حقائق جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایتھوپیا مشرقی افریقہ میں واقع ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کے مشرق میں صومالیہ، شمال میں ایریٹریا، مغرب میں سوڈان اور جنوب میں کینیا ہے۔ یہ ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کا سمندر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن قدرت نے اس سرزمین کو جھیلوں، دریاؤں اور پہاڑوں سے نوازا ہے۔ ایتھوپیا کا کل رقبہ تقریباً 11 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ افریقہ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ 2025 کے اندازوں کے مطابق اس کی آبادی 12 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ ایتھوپیا کا دارالحکومت آدیس ابابا ہے، جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ پورے افریقہ کا ایک اہم سیاسی مرکز بھی ہے۔ یہاں افریقی یونین کا ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے۔ دوستوں، ایتھوپیا کو دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں لوسی نامی انسانی فوسل دریافت ہوا، جو تقریباً 30 سال پرانا ہے۔ یہی وجہ ہے سائنسدان ایتھوپیا کو انسانیت کا گہوارہ کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اس سرزمین کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ 4 صدی میں یہاں کے بادشاہ ازانا نے عیسائیت کو سرکاری مذہب بنایا، اور یوں ایتھوپیا دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے عیسائیت کو باقاعدہ ریاستی مذہب کے طور پر اپنایا۔ لیکن یہاں مسلمان بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں ہجرت حبشہ ایک اہم واقعہ ہے۔ جب مکہ کے مسلمانوں پر ظلم ہوا تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایتھوپیا آئے۔ اس وقت کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور انصاف کیا۔ اسی وجہ سے مسلمان آج بھی نجاشی کو عزت سے یاد کرتے ہیں۔ ایتھوپیا کا شہر اکسوم میں ایک چرچ ہے جسے لیڈی میری آف زون کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا یقین ہے یہاں تابوت سکینہ محفوظ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں آج بھی قدیم کیلنڈر استعمال ہوتا ہے۔ ایتھوپیا کا کیلنڈر دنیا سے 7 سال پیچھے ہے، اس لیے جب دنیا میں 2025 ہے تو ایتھوپیا میں 2017 یا 2018 چل رہا ہوتا ہے۔ ایتھوپیا کے لوگ روایتی سفید لباس پہنتے ہیں جسے شبا کہا جاتا ہے۔ یہ ہاتھ سے بنے کپڑے ہوتے ہیں جن میں خوبصورت ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ دوستوں، ایتھوپیا کے لوگ محنتی، سادہ اور مہمان نواز ہیں۔ زیادہ تر لوگ زراعت سے وابستہ ہیں۔ یہاں گندم، مکئی اور کافی کی کاشت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں لوگ مٹی اور لکڑی کے گھروں میں رہتے ہیں۔ شہروں میں جدید طرز زندگی بھی دیکھنے کو ملتی ہے، خاص طور پر دارالحکومت میں، جہاں جدید عمارتیں، ہوٹل اور کاروباری مراکز موجود ہیں۔ ایتھوپیا کے لوگ موسیقی اور رقص کے شوقین ہیں، لیکن یہ افریقہ کے تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ آدیس ابابا جدید عمارتوں اور افریقی سیاحت کے مرکز کے۔ تو دوستوں، یہ تھی ایتھوپیا کی سیر، ایک ایسا ملک جہاں تاریخ، کلچر، مذہب اور قدرتی حسن سب کچھ ایک ساتھ موجود ہے۔ یہ سرزمین ہمیں سکھاتی ہے اپنی پہچان اور ثقافت پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دنیا کے دوسرے دلچسپ ممالک کی سیر بھی آپ ہمارے ساتھ کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔